لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى والفجر وليال عشر وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور پیارے بھائیوں، خطبہ حاجہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی دو جگہ سے چھوٹی چھوٹی آیتوں کی تلاوت کی ہے، جن کا تعلق خصوصاً ابھی جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یا چاند کا جو مہینہ ہے عربی کیلنڈر کے حساب سے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے ذوالقعدہ کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ، اس کی فضیلت، اس میں کی جانے والی عبادات اور اس کی اہمیت کے تعلق سے قرآن مجید کی یہ آیتیں ہمیں بتلاتی ہیں۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم انسانوں کے اوپر بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور خاص طور سے امت محمدیہ کو ایک مختصر سی مدت دی ہے۔ پہلی امتوں کے لوگ 100 سال، 150 سال، 900 سال تک جیا کرتے تھے، لیکن امت محمدیہ کی جو عمر ہے وہ 60 سال، 70 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال یہ ہے۔ لیکن اس مدت میں، اس پیریڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مواقع رکھے ہیں ہمارے لیے کہ ان موقعوں کو استعمال کر کے، ان خاص مناسبات کو استعمال کر کے ہم کم عبادت بھی کرتے ہیں تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑھ چڑھ کر کے دیتا ہے، بہت بڑا کر کے دیتا ہے۔ تو انہی میں سے رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، خود آج کا دن یعنی جمعہ کا دن ہے، اور اسی طرح سے ہر سال آنے والا یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ میں بھی ذی الحجہ کی 10 تاریخ یعنی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک شروع کے 10 دن اس کی اہمیت، اس میں کی جانے والی عبادات، اس کے روزے یا اس کی قربانیاں اور اس کے ذکر و فکر یا اس میں جو ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بے پناہ اجر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مواقع اور ایسے اوقات ہمارے لیے متعین کر دیے جس میں ہم کم عبادت کر کے، چھوٹے سے سمے میں عبادت کر کے ہم زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے ذی الحجہ۔ ابھی ہم ذوالقعدہ کے بالکل آخری ایام سے گزر رہے ہیں، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، اور عالم اسلام میں یا جہاں مسلم بستیاں ہیں وہاں پر آپ کو ذوالقعدہ ہی سے ایک رونق اور ایک چہل پہل شروع ہونے لگتی ہے
کہ لوگ حج کو جانے والے ہیں، حج کی تیاریاں کرتے ہیں، حج کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، الوداع کہتے ہیں، ہم اپنے پڑوس کے لوگوں کو، چھمیکیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو الوداع کہتے ہیں، جو جکاداہی کے مہینے میں یہ چہل پہل ہونے لگتا ہے۔ اور اسی طرح سے جکاداہی میں ایک دوسری چہل پہل، ایک دوسری تیاری جو مسلم بستیوں میں، مسلم سماج میں کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کرنا ہے، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم جانوروں کی تلاش، حصے داری، اپنا حصہ متعین کرنا اور یہ تمام چیزیں تیاریاں کرتے ہیں، ہے نا۔ لیکن بہت افسوس، بڑا افسوس ہے، اور ہمیں افسوس اپنے اوپر کرنا چاہیے مسلمانوں کو کہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یا ہم نے کون سا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہوا۔ ہم جو پورے مسلم بستیوں میں چہل پہل ہونے کے باوجود، ہونا چاہیے اس کے باوجود، آج ہم اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ آج ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بند کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص گھر خانہ کعبہ پوری دنیا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے آؤ سب لوگ، پوری دنیا کے کونے کونے سے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آؤ، حج کے لیے آؤ، وہ صدا لگائی جاتی تھی۔ لیکن اس صدا کی جواب میں پوری دنیا سے لوگ کھینچ کر کے وہاں جاتے تھے۔ لیکن آج بہت افسوس کا مقام ہے، اپنے گناہ کی وجہ سے، ہم انسانوں کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے، جو فساد، جو برائی، جو بیماری، جو اس طرح کے رکاوٹیں آئی ہے، وہ خود ہماری وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہماری اپنی کمائی کا نتیجہ ہے کہ آج وہ گھر ہمارے لیے بند ہے۔ آج اس گھر میں پوری دنیا سے لوگ نہیں جا سکتے ہیں، خود ہم جس بستی میں رہتے ہیں وہاں کی مساجد آج ہمارے لیے بند ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذکر کریں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، اور اس وبا سے، اس پریشانی سے، جس پریشانی میں پوری امت مسلمہ ہے، اس سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے ہم تمام لوگوں کو چھٹکارا دلا دے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے کرنے کا کام ہے۔ دوسری چیز جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یقیناً یہ چہل پہل کا وقت ہے، لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی اس موقع سے ہمارے کرنے کے کام یہ ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں کہا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یعنی اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس میں کیے جانے والے اعمال بہت ہی بڑے ہیں، ان کی بہت ہی اہمیت ہے۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظمت والا، اللہ کی شان ہے، شوکت ہے، شان و شوکت کا مالک ہے، وہ اللہ نے گواہ رکھا ہے 10 راتوں کو، اور اس کی اہمیت اس سے دوبالا ہو جاتی ہے کہ ان 10 راتوں میں تمام قسم کی عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ نماز تو ہر سال، پورے سال ہر دن ہم نماز پڑھتے ہیں، ان 10 دنوں میں بھی ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ روزہ، رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کا شروع کے 10 دنوں 9 دن تک روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اور اس میں عرفہ کے دن پوری امت مسلمہ کو جو حج میں نہیں جا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور اس کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 1 سال کے گناہ یہ بخشش کا ذریعہ بنتا ہے نا۔ تو نماز اس میں جمع ہو گئی، روزہ جمع ہو گیا، اس کے علاوہ صدقہ و خیرات، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو، غریب میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، یتیموں کی ریکھ دیکھ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو صدقہ و خیرات بھی ہے، اور حج جو بڑی عبادت ہے، حج بھی انہی 10 دنوں کے اندر کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی یاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال صاحب استطاعت جن کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہو،
تو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی قرار دیا ہے قربانی، وہ بھی انہی 10 دنوں کے اندر ہے۔ تو یہ 10 دن کی بڑی اہمیت ہے جو انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد ہم اس 10 دن میں شروع ہو جائیں گے، داخل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ان دنوں کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اس کی فضیلت کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی عمل جو ان 10 دنوں کے اندر کیا جاتا ہے دوسرا عمل اس سے افضل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی، جس میں آدمی اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ بھی اس سے افضل نہیں ہے اس کی عبادت سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، البتہ وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلے اپنی جان کے اور اپنے مال کے ساتھ اور اس سے وہ نہ واپس آئے تو اس کی فضیلت، اس کی اہمیت بڑی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو شخص جہاد کے لیے جاتا ہے اور پھر وہ واپس آتا ہے تو اس سے زیادہ افضل بات یہ کہا کہ ان 10 دنوں میں عبادت کرنا۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی اہمیت کو ہم سوچیں سمجھیں اور یہ سمجھ کر کے کہ کب ہماری زندگی کا آخری لمحہ چلا آئے، کب ہماری زندگی کا آخری دن چلا آئے، تو قبل اس کے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، تو اس کو غنیمت ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ان دنوں میں ایک چیز جو اہم عبادت اس میں کی جاتی ہے وہ قربانی ہے، اور قربانی کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ قربانی جس طرح سے رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر، امت مسلمہ پر فرض کیا ہے، اور یہ رمضان کے روزے صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں بلکہ اس سے پہلے والی امتوں میں بھی فرض تھے، اسی طرح سے قربانی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے لیے سنت قرار دیا ہے، اور یہ قربانی دوسری امتوں میں بھی تھی۔ سب سے پہلے اس دنیا میں جو قربانی پیش کی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا اور دوسرے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ اسی طرح سے انبیاء کی پوری زندگی کو ہم دیکھیں گے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے قربانیاں دیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، گھر گھر جا کے لوگوں کو بلایا، دعوت اللہ کے دین کی طرف بلائے، اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، لیکن لوگوں نے سن کر نہیں دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین پر یہ کفر کرنے والے، تیرے نافرمانی کرنے والے، تیرے ساتھ شرک کرنے والے کسی کو نہ چھوڑ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ لیکن اللہ سے محبت، ایمان کی وہ صداقت کہ تمام چیزوں کو برداشت کیا، اس عذاب میں ان کا بیٹا اور ان کی بیوی بھی شریک ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے لیے انہوں نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا کہ ایمان ایک طرف ہے، ایمان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور ایمان کے مقابلے میں ہم کسی بھی غیر اللہ کو، کسی بھی غیر کو ہم ترجیح نہیں دے سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو تج دیا، چھوڑ دیا، اور انہوں نے ایمان کی حفاظت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر خوشی خوشی راضی ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، جب وہ ہجرت کیے ان کی بیوی کو انہوں نے چھوڑ دیا ایمان کے مقابلے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ اس وقت کی جو ملکہ تھی اس نے برائی کرنے پر ابھارا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ رب السجن احب الی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تو یہ جیل کی زندگی پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ یہ مجھے برائی کی طرف بلائیں۔ یعنی دیکھیے، یعنی ایمان کے لیے تمام آسائش کو، تمام دنیا کی رنگ ریلیوں کو اور دنیا کی یہ تماشاؤں کو انہوں نے قربان کر دیا، چھوڑ دیا ایمان کی حفاظت۔ اور اسی ایمان کی حفاظت کا نتیجہ ہے، اسی ایمان کے لیے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، ان کی پوری زندگی قربانیوں سے مربوط ہے، پوری زندگی پیدا ہوتے ہی سے لے کر کے
जब तक वो इस दुनिया यानी बूढ़े काल तक उनकी पूरी ज़िंदगी कुर्बानी ही कुर्बानी पर मुनहसर है। और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस दुनिया का इमाम कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों से के लिए कहा कि लक़द कान लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअह। ऐ लोगो, ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना की ज़िंदगी है, तुम्हारे लिए उदाहरणीय ज़िंदगी है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी। और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थे उन लोगों की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना की ज़िंदगी है, हमारे लिए उदाहरणीय ज़िंदगी है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी। उनकी ज़िंदगी का पाठ देखिए आप। शुरू से पैदा होते हैं एक बुत परस्त के घर में, पुजारी के घर में पैदा होते हैं, जो बुत बनाता है, बुत की पूजा करता है, पुजारी, बड़ा पुजारी था, उस घर में पैदा होते हैं। लेकिन वह शुरू ही से वो शिर्क, बुत परस्ती, बेहयाई और इस तरह की गंदगी से वो बिल्कुल अलग थलग रहते हैं और सोचते हैं कि क्या ये चीज़ है जिनको लोग खुद अपने हाथ से बना रहे हैं, ये चीज़ कुछ नाफ़ा, कुछ फ़ायदा पहुंचा सकती है? कुछ नहीं। शुरू ही से वो बिल्कुल अलग होते हैं, उनसे किनारा कश होते हैं। लेकिन हिदायत की तलब, अल्लाह के सच्चे रास्ते की तलब उनको लगी रहती है। चाँद देखते हैं, सितारे देखते हैं और ये बिल्कुल चमकता हुआ सूरज देखते हैं, फिर वो बेजार होते हैं कि ला उहिब्बुल आफिलीन, ये डूबने वाला, निकलने वाला ये हमारा खुदा नहीं हो सकता है। हमारा खुदा तो वो अजीम हस्ती वाला है जो इनको निकाल रहा है, डुबो रहा है, जो इनको रोशनी दे रहा है, जो इनके अंदर ये तपीश और ये धूप और ये कशिश रख रहा है, वो हमारा खुदा हो सकता है ना। लोगों को बुलाते हैं, अपने अब्बा जान को कहते हैं, ए अब्बा जान, आप इन चीज़ों की क्यों पूजा करते हैं जो आपको कुछ फ़ायदा नहीं देता है, आपको कुछ नफ़ा और नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इनकी क्यों इबादत करते हैं? अपने अब्बा जान को समझाते हैं और नतीजा ये होता है कि पूरे कौम के लोग उनके दुश्मन होते हैं। देखिए कैसे वो एक अल्लाह की इबादत की तरफ कैसे वो लपकते हैं, कैसे वो अल्लाह की तरफ लौ लगाते हैं। और जब वो रास्ता, सीधे रास्ते की जब तलाश करते हैं तो उनको सीधा रास्ता मिल जाता है। और उसके बाद पूरी दुनिया एक तरफ है, वो अकेले एक तरफ, पूरी बादशाहत, पूरी हुकूमत एक तरफ है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तरफ। सबको दावत देते हैं, सबसे चैलेंज लेते हैं, चैलेंज कबूल करते हैं और बादशाह के सामने जाकर के ये मुनाजरा करते हैं कि देखिए कि जो चीज़ बोल नहीं सकता है, जो चीज़ अपने आप की सुरक्षा नहीं कर सकता है, वो कैसे आपका खुदा हो सकता है। लिहाजा एक अल्लाह की इबादत कीजिए। लेकिन बादशाह हक्का बक्का रह जाता है और ये फरमान जारी करता है कि उनको अजाब दिया जाए। फिर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ नहीं जोड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा मुझसे गलती हो गई, अब आप ही के धर्म पे हम आते हैं। नहीं, उनकी ईमानी ताकत, उनके अंदर जो पहाड़ से भी सख्त ईमान था, उसका नतीजा ये हुआ कि उस बादशाह ने जो बड़ा जहन्नम नामी एक आग का गड्ढा तैयार किया था, उसमें कूदने के लिए तैयार हो गए और कूद गए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की शान देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन कहा, या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, कि वह आग जिसकी खासियत है जलाने की, वह आग इतनी भयानक और इतनी सख्त थी कि ऊपर से अगर कोई चिड़िया भी गिरती तो वह उसकी झुलस से, उसकी शक्ति, उसकी तपिश से वो नीचे गिर जाती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ रहम व करम का मामला करना चाहे, जो अल्लाह तबारक व तआला का होके रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर मोड़ में, हर हाल में उसकी अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करता है। तो उस आग को अल्लाह तबारक व तआला ने ठंडा बनाया, और ठंडा ऐसा नहीं कि वो ठंडी के मारे बिल्कुल काँपने लगे। सलामन अला इब्राहीम, सलामती वाला, यानी ठंडी से परेशानी भी ना हो, गर्मी से तकलीफ भी ना हो, ठंडक भी ना लगे, गर्मी भी ना हो, बिल्कुल सलामती, शांतिमय, ये बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने। उसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं, अपने घर बार को त्याग दिया, घर बार को छोड़ दिया, वो जगह जहाँ इंसान ने अपने बचपन की ज़िंदगी गुजारी हो, जहाँ वो खेला हो, कूदा हो, जहाँ उसके छोटे बचपन के अय्याम में वो धीरे धीरे बड़ा हुआ हो,
لیکن اس جگہ کے تمام لوگ ان کے دشمن ہوں، اس جگہ کو چھوڑ کر کے بیابان صحرا بالکل چٹیل صحرا میں اس کو جانا پڑتا ہو، کیا کیفیت گزرتی ہوگی۔ لیکن دین کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے ان تمام چیزوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیگ دیا، چھوڑ دیا، اور کہاں کہاں گئے، فلسطین، شام اور کئی حجاز کے علاقے میں گئے، وہاں تبلیغ کیا، اور اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی تقریباً 80 سال کی عمر ہو چکی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، رب حب لی من لدنک صالحا، اے اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا کر۔ اس کا جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا، اور یہ صدا آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ ہوتا ہے، فلما بلغ معہ السعی، یعنی وہ بچہ جب چلت پھرت کی دوڑ بھاگ کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، ایک تو بڑھاپے کی عمر میں، بڑھاپے کا سہارا کسی بھی باپ کے لیے جو اپنی اولاد ہوتی ہے وہ بڑا سہارا ہوا کرتی ہے، اور وہ جب بھی وہ باپ جو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا ہو اور اس کا بیٹا جب کہ وہ اس کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر کے چلنے والا یا اس کی چھوٹی موٹی ضرورتوں کو پوری کرنے والا بن جائے، اس عمر کو پہنچ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو میرے نام پر میرے راستے میں قربانی کرو۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے ہیں کہ اے بیٹا، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں یہ حکم دیا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم تمام لوگ تقریباً باپ ہیں، تو ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت کس طرح سے کر رہا ہے؟ لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور جو ان کے ساتھ تھے ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کر رہا ہے، یہ تھوڑا سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم اپنے بیٹے کو کہیں بابو جاؤ کلنکی سے یہ سامان لے کے آؤ، تو ہمارا بیٹے کی ہم نے تربیت کیسی کی ہے؟ وہ بیٹا کہے گا نہیں ابا ہم نہیں جائیں گے، وہ دھوپ ہے، یہ بارش ہو رہی ہے، ہم اکیلے کیسے جائیں گے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ ہمارا بیٹا 10 بہانے بناتا ہے، ایک سامان اگر ہم لانے بھیجے تو اپنے بیٹے کو، لیکن جہاں یہ موقع ہو کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ تو اس وقت بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان، اے میرے والد محترم، یعنی بولنے کا انداز دیکھیے، یا ابت ایک دم پیارا انداز ہے، یہ رسپیکٹ کے ساتھ وہ بول رہا ہے، یا ابت افعل، اے ابا جان، ہے نا، آپ کو آپ کے رب کی طرف سے جو حکم ہے اس کو کر ڈالیے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والا، دھیریہ کرنے والا میں ہوں گا، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ اس طرح کی تربیت ہمیں کرنی چاہیے اپنے بچوں کی، تاکہ کل ہم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے بیٹے کو، اپنے آپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو کی بازی بھی لگانا پڑے تو وہاں کوئی بھی 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینے والا ثابت ہو جائے۔ اس طرح کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے، اور یہی پاٹھ یاد دلانے کے لیے، یہی سبق یاد دلانے کے لیے، ہمارے اندر ایمان کی یہی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر سال مومنوں پر قربانی کو سنت قرار دیا ہے۔ اور جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا اٹھنا، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم نے تمام چیزوں سے، دنیا کے تمام باطل نظریات، باطل چیزوں سے، باطل اور گندی چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے۔ ہم بس اللہ کے ہو کر اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کو اپنا حاکم اور مالک اور اپنا رب سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، لہٰذا ہم جو کچھ بھی کریں گے اللہ کے لیے کریں گے۔ یہ جذبہ، یہ دعا پڑھتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں، اور یہی جذبہ ہمیں دلانے کے لیے سال میں 1 مرتبہ قربانی آتا ہے۔
اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قربانی کے خون، قربانی کا گوشت ہے نا نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کے اندر کی کیفیت پہنچتی ہے۔ تقوی، کس نیت سے ہم قربانی کر رہے ہیں؟ ابھی کے دنوں میں ہم بکرا میں، بھینس میں یا اس طرح کے جو جانور ہیں اس میں ہم قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، ہمارے اندر کیا ہے اس کی نیت؟ بڑا سا موٹا سا جانور قربانی کریں گے تاکہ لوگ کہیں کہ ابا اتنا موٹا جانور قربانی کیا۔ اگر یہ کیفیت ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت قرار دیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے دین کی خاطر جس طرح سے آج ایک چھوٹا سا جانور ہم قربانی کر رہے ہیں، اسی طرح سے کل اگر ضرورت پڑے گی تو اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو، اپنے خاندان کو، تمام لوگوں کو ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ نیت اور یہ کیفیت کے ساتھ ہم قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کچھ دنوں کے بعد جو ہم ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، صدق دل سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے دنوں میں جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں، چھمیک کے لوگوں، غریبوں اور محتاجوں کو بھی ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔